بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسندیدہ شخص سے نکاح۔ آج کی خاص ویڈیو میں نے ان بہنوں کے لیے بنائی ہے جنہوں نے میسج کیے اور کہا کہ ہم دعا کر کر کے تھک گئے ہیں مگر دعا کی قبولیت کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم تہجد کی نماز میں بھی دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا کب قبول ہوگی؟ اللہ ہماری محبت کو ہمارے نکاح میں لکھے گا یا نہیں؟ اور جن بہنوں نے مجھے کہا کہ دعا کرے کہ ہمارا نکاح ہماری محبت سے ہو جائے، جنہیں ہم محبت کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعا کے قبول ہونے کے خاص اشارے جو اللہ پاک انسان کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور جس شخص کو اللہ پاک آپ کے مقدر میں لکھنا ہوگا تو آپ کے اوپر خاص میریکل سائنس ضرور ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے نشانی تو یہ ہے کہ اللہ پاک جس شخص کو آپ کے حق میں بہتر سمجھے گا، یعنی جو شخص آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا، تو پہلی نشانی جو آپ کو محسوس ہوگی کہ دعا میں اس شخص کو مانگنے کے دوران سکون، اطمینان محسوس ہوگا، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا دل اس کے لیے دعا میں لگا دے گا، مطلب بار بار آپ اس کے لیے اس کو پانے کی دعا کریں گے۔ جان لو اللہ پاک نے اگر دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ کسی بہن نے سوال کیا کہ کیا نکاح سے پہلے کی جانے والی محبت جائز ہوتی ہے؟ تو میں انہیں جواب دینا چاہوں گی کہ نکاح سے پہلے ہونے والی محبت کو بھی حرام نہیں مانا جاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ زلیخا کو نکاح سے پہلے ہی محبت ہوئی تھی۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہاری راہ کیسی ہے۔ جانتے ہو کچھ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ محبت کی آزمائش میں لگا دیتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ تو سنو، ابھی آزمائش کا وقت ہے، اس لیے تمہیں تکلیف میں ایسا محسوس ہوگا۔ وہ اللہ کبھی انسان کو تڑپتا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ جیسے ہر چیز کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، ویسے ہی آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اور جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اور رکتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کو جو خاص اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے بہتری کے راستے دکھاتا ہے۔ لازمی اللہ تعالیٰ کو سائنس دکھا کے یہ تو اس آزمائش سے نکالتا ہے یا پھر اس بندے کے دل کو بدل دیتا ہے، یعنی اگر وہ دعا اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی یا اس کے حق میں قبول نہیں ہونی ہوتی یا وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ مانگی گئی دعائیں خود بخود لگ جائے گی جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر کیسے وہ تمہارے لیے وہ چیز قبول کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو؟ تم بہتر کی امید کرتے ہو جبکہ وہ رب تمہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں چھپی حکمت کو سمجھو۔ قرآن میں وہ رب فرماتا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے اچھے اور برے حالات سے، یعنی کبھی غور کرو اگر یہ لفظ قبولیت اور دعا صرف تمہیں دلاسا دینے کے لیے ہوتے تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوایا جاتا؟ کیوں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں پانی پلایا جاتا؟ بتاؤ پھر اگر دعاؤں کی قبولیت نہ ہوتی تو کیا یہ سب ممکن ہوتا؟ تم سوچتے ہو دعائیں کیا ہے، معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھو دعاؤں کی قبولیت اور معجزے تب ہوتے ہیں جب تمہیں اس رب کی شان پہ سوال اٹھانے کے بجائے اس کی مصلحتوں پر یقین ہو، اس کی محبت پہ یقین ہو، لا حاصل کے حاصل ہونے کا یقین ہو، ناممکن کے ممکن کا یقین ہو۔ جب سب امیدیں ختم ہوتی نظر آئے تب بھی اس رب کی قدرت پر یقین ہو، معجزے تب وجود میں آتے ہیں۔
معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن تم تو فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہو اور نا امیدی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ جس کو تمہیں پہلے رکھنا چاہیے اس کو تم آخر میں رکھتے ہو۔ جب ہر طرح سے تمہیں ٹھکرایا جاتا ہے تو تم اس دعوت کے در پر آتے ہو۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ جب واپس لوٹے تو اس کے پاس تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ اس ذات سے کیسے مایوس ہونا جس کے ہونے سے یہ دنیا ہے، وہ رب جس سے لاکھ چھپاؤ لیکن اس سے کچھ نہیں چھپتا، وہ رب تمہیں توڑ کے تم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کا بسیرا ہو وہاں پھر اداسی یا مایوسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم ایک پھول کی تمنا کرتے ہیں جبکہ اللہ نے ہمارے لیے پھولوں کا گلدستہ تیار کر رکھا ہوتا ہے، جو ہے وہ تمام فیصلے جن پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ پاک پر چھوڑ دے۔ بس دعا کرتے رہو۔